السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا وہ بفضل اللہ تعالی جاری ہے الحمدللہ۔ تو گزشتہ سبق تک ہم نے جو قریش ابو طالب کے پاس آخری کوششوں کے لیے آئے جس میں مذاکرات تھے اور اس میں انہوں نے کچھ پیشکش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح موقف اختیار کیا کہ وہ دعوت کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، تو شیخ حفظہ اللہ اس کے بعد کچھ ایسے دو اہم شخصیتیں ہیں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور مختصراً کیا ہے انہوں نے۔ اس میں جو پہلی شخصیت ہے وہ ہے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی خوشی کی خبر تھا۔ یقیناً آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشہور آدمی، کوئی بڑا آدمی جس کے فالورز ہوں، جس کو لوگ سننے والے ہوں، یا کوئی یعنی اب دیکھ لوگ کتنے ہی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جو زیادہ خبر اہمیت اختیار کر جاتی ہے وہ کسی بڑے آدمی کی، طاقتور آدمی کی۔ آج کل دیکھ رہے ہیں یہ جو میڈیا پہ لوگ آنے والے ہیں شوبز میں، جب یہ توبہ کرتے ہیں تو جب یہ اپنی زندگی کو بدلتے ہیں تو لوگ کتنا متاثر ہوتے ہیں ان سے۔ تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، اس سے تقویت ملتی ہے معاملات کو۔ بہرحال اسلام جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ کیسا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے قریب موجود تھے، تو ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہا، اور اس ابو جہل کے اس عمل کو عبداللہ بن جدعان التیمی، جن کا وہاں پر گھر تھا صفا کے قریب یعنی بلندی پر تھا، وہاں پر عبداللہ بن جدعان کی جو کنیز تھی وہ موجود تھی۔ اس کنیز نے یہ ساری بات چیت سنی، اس نے دیکھا کیسے ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخی کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کی اور آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل کعبہ کے قریب جہاں ان کی مجلس لگا کرتی تھی قریش کے سرداروں کی، وہاں آ گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ وہ شکار پر جاتے تھے اور شکار کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ جب ایک آدمی شکار سے آ رہا ہے تو اس کا منظرنامہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کا جو تیر کمان ہے وہ کمان ان کے کندھے پر تھی، اور وہ سارا جو سامان ان کے ساتھ تھا، اور وہ واپس تشریف لا رہے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ شکار سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے گزرتے ہوئے وہ جب حرم میں داخل ہوتے تو وہ قریش جو سردار ہیں وہاں جو بیٹھے ہوتے ان کو سلام کرتے، ان سے بات چیت کرتے، ذرا حال احوال لیتے دیتے۔ اور اسی طرح وہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ بیٹھے ان کے قریب گئے۔ ابھی وہ جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو وہ کنیز جو ہے وہ ملی، اور اس نے ان سے کہا یا ابا عمارہ، یہ آپ کی کنیت تھی ابا عمارہ، اے ابا عمارہ، لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا وجدہ ہا ہونا فآذاہ شتمہ وبلغ ما یکرہ ثم انصرف عنہ ولم یکلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے وہ ساری کہانی بتائی اور اس نے کہا کہ کاش آپ دیکھتے کہ ابو جہل نے یعنی ابی الحکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پایا تھا صفا کے پاس، تو کیا انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، کاش آپ دیکھتے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں جو قصہ بتانے والی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ ایک بات یہ کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک چیز یہ تھی جو اہمیت اختیار کر گئی کہ اس کنیز نے ساری کہانی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی۔ پھر اس نے ساتھ یہ ضرور کہا کہ وَلَمْ يُكَلِّمْهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ یہ بات کیوں کی انہوں نے؟ یہ بات بیسیکلی آپ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی نشاندہی کر رہی تھی۔ یعنی یہ حیرانی کی بات ہے کہ اتنا کچھ کہہ دیا جو ناقابل برداشت ہے، جو سننے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے
وہ سننے کے بعد بھی خاموشی اختیار کی، یقیناً یہ انتہائی متاثر کن بات ہوتی ہے۔ اور علماء یہی کہا کرتے ہیں کہ اخلاق یہی ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو میں جواباً اس کے ساتھ اچھا کروں، یہ ہے اخلاق جو اسلام میں ہے۔ بہرحال تو آگے چلتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا یہ سن کر، اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر کا ارادہ فرما چکے تھے، تو ہوا یہ کہ وہ جلدی سے وہاں سے نکلے اور کعبہ کی طرف گئے جہاں پر قریش سب بیٹھے ہوئے تھے سرداران، اور آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، جلدی سے، اور آپ نے طواف کا ارادہ کیا اور ابو جہل کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ داخل ہوئے اور دیکھا کہ ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ سیدھے اس کی طرف گئے اور جا کر نہ آئے نہ بائیں نہ شائیں، ڈائریکٹ جو کمان ہے وہ اس کے سر پر دے ماری زور سے، حتیٰ کہ اس کا سر کو زخمی کر دیا۔ اور ابو جہل کے کچھ ساتھی کھڑے ہوئے اس معاملے کو طول دینے کے لیے تاکہ وہ ابو جہل کی طرفداری کریں، لیکن ابو جہل نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ یعنی جو کچھ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے یقیناً یہ اس کا سبب ہے۔ اور انہوں نے جو مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ابو جہل کو یہ بھی کہا کہ یعنی گویا کہ انہیں یہ لگا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، یہ دین بدل چکے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ سو جب انہوں نے یہ کہا، یعنی یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا غصہ کیا ہے اور یہ اقدام اٹھا دیا ہے، تو اس اقدام کو دیکھتے انہوں نے یہ اندازہ لگا دیا، ما نراک یا حمزہ تو الا سبعتا، یعنی ہم نہیں دیکھ رہے گویا کہ آپ صرف کیا ہے صابی ہو چکے ہیں، یعنی دین بدل چکے ہیں ان کے حساب سے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب چونکہ غصہ تھا اور غیرت کے جذبات بھی تھے تو کیا کہا، وما یمنعنی، یعنی کون ہے جو پھر مجھے منع کرے گا، کیا چیز ہے جو مجھے منع کرے گا، وقد استبان لی ذلک منہ، اور یہ بات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے گواہی دی، انا اشہد انہ رسول اللہ وان الذی یقول حق واللہ لا انزع فامنعونی ان کنتم صادقین، یعنی پھر روک کے دکھاؤ مجھے ذرا، اور انہوں نے اپنی شہادت دے دی اور اعلان کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ابو جہل نے کیا کہا یہ سب سن کر کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دیں، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو بھتیجے ہیں ان کو بہت سخت برا بھلا کہا ہے۔ تو بہرحال تو یہ قصہ ہوا۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں وہ ایمان پر پکے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اعلان انہوں نے کر دیا۔ اور یہ خبر مسلمانوں کے لیے بڑی عزت کی خبر تھی، مسلمانوں کو اس سے بڑی عزت بھی نہیں، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، طاقتور صرف صحت کے لحاظ سے نہیں، رتبے کے لحاظ سے سرداروں میں سے تھے۔ سو یہ وہ شخصیت تھی جن کے ذریعے اب بہت کچھ رکنے والا تھا جو ظلم کا سلسلہ تھا۔ بہرحال ہوتا کیا ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلانات جو غصے میں انہوں نے کیے اور جذبات میں آئے اور وہ کر کے گھر چلے گئے۔ جب وہ گھر تشریف لے جاتے ہیں تو شیطان صاحب تشریف لے آئے، چونکہ شیطان کو پتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سردار ہیں قریش کے، اتنے بڑے سردار اگر ایمان لے آتے ہیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے کس انداز میں بات کی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام جو ہے شیئر کیا کہ یہ کیسے، اس نے کلام کیا اختیار کیا، اس نے کیا کہا، انت سید قریش، تم تو قریش کے سردار ہو، اتبعت هذا الصابی، اس بے دین کو تم نے فالو کر لیا ہے، وترکت دین آبائک، اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، للموت خیر لک مما صنعت، تمہارے لیے تو مر جانا بہتر تھا اس سے جو تم کر چکے ہو۔ فاقبل علی حمزہ بثہ، یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اس نے باتیں ڈالنی شروع کی، وسوسہ دینا شروع کیا۔ فقال ما صنعت، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود سے کہہ ڈالا یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی، کہ یا اللہ اے میرے پروردگار اگر یہ درست ہے، ہدایت والی بات ہے، سیدھی بات ہے، تو پھر اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دے، وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ مَخْرَجًا، اور اگر یہ بات ایسی نہیں ہے تو پھر میرے کو نکلنے کا راستہ بنا دے۔
فبات بلیلۃ لم یبت بمثلها من وسوسۃ الشیطان حتی اصبح، یعنی انہوں نے جو وہ رات گزاری ایسی رات تھی جو انہوں نے کبھی نہیں گزاری تھی، اور وہ شیطان کے وسوسوں سے بھری ہوئی تھی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کیا کہا، انی وقعت فی امر لا اعرف المخرج منہ، یعنی میں ایسے معاملے میں پھنس گیا ہوں کہ نکلنے کی راہ نہیں ہے، وَإِقَامَةُ مِثْلِ عَلَى مَا لَا أَدْرِ مَا ہوا، اور میں ایسی بات پہ کھڑا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا معاملہ ہے، ارشد ہوا ام غی شدید، یہ درست بات ہے، سیدھی بات ہے، اچھی بات ہے، ہدایت والی بات ہے، یا یہ غلط بات ہے جو مجھے کہیں الٹا پلٹا نہ پھیر دے۔ فحدثنی حدیثا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ مجھ سے بات کریں، مشورہ مانگا۔ فقد اشتہیت یا ابن اخی ان تحدثنی، یعنی مجھے اس بات کی شدید خواہش ہے کہ آپ مجھ سے اس معاملے میں بات کریں۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرہ ووعدہ وخوفہ وبشرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آپ کو نصیحت کی، آپ کو واعظ کیا، آپ کو ڈرایا، آپ کو خوشخبری دی، کیونکہ خبر تو مل چکی تھی، آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہوا کیا ہے، تو سارا معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا۔ فَأَلْقَى اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْإِيمَانَ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ثابت کر دیا، اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کو خوب کھل کر بیان کریں اور بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت دی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، اس سے اسلام کو اور زیادہ عزت ملی، بلکہ اتنی زیادہ عزت ملی کہ صحابہ کرام نے کھلم کھلا پہلی بار ان کے اسلام لانے کے بعد نماز ادا کی، وہ ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ ہوتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اور دعا یہ تھی جو کہ مسند احمد میں موجود ہے، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، اے پروردگار اسلام کو عزت عطا فرما، اور کس سے عزت عطا فرما؟ ان دو بندوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، ابو جہل یا عمر بن الخطاب۔ اچھا، ابو جہل تو اس وقت زیادہ عمر کا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ نوجوان تھے، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 28 سال تھی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ 22 یا 24 سال کے تھے، نوجوان، یعنی شدید نوجوان، شدت والے۔ فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عمر بن الخطاب۔ دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے کس کے حق میں دعا قبول فرمائی؟ عمر بن خطاب۔ آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، انشاءاللہ اس کو ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ اس پر واپس آتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ اس روایت میں، جو کہ صحیح روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے خاص طور پر اسلام کو عزت عطا فرما۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے جو ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اید الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ یعنی اس کا مطلب اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت سے صحابہ تھے، بہت سے لوگ تھے، دیکھیے ابو سفیان بھی تو تھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھے، خالد بن ولید بھی تو تھے، اتنے صحابہ اور بھی موجود تھے، اور یہ سب جو ہیں وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر دو بندے چنے، دو کے لیے دعا کی۔ ابو جہل کے لیے تو عین ممکن ہے کہ وہ طاقتور آدمی تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی قوم میں، اور جری آدمی تھا، یعنی آگے بڑھنے والا آدمی تھا، حوصلے والا بندہ تھا اپنے لحاظ سے۔ میں اس کی تعریف کسی وجہ سے یہ تعریف نہیں کر رہا، اس کی اس وقت کی سچویشن بتا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کہ یقیناً کسی طاقتور کا ایمان لانا بہت اہم ہے۔ مثلا آج ہمارا جو ملک ہے پاکستان،
اس میں ہمارے جو زرداری صاحب ہیں، اگر یہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، تو بتائیے اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے وزیر اعظم ہیں، اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنی توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اپنی، اسی طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اگر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد پاکستان کا نظام اور اس پورے ملک کا نظام صرف اور صرف اور صرف اسلام کے تحت چلے گا، تو اتنے طاقتور آدمی ہے ہمارا آرمی چیف، تو بتائیے نیچے کسی کی ہے چوچرا، کسی کی ہمت کہ ادھر سے ایک حکم آئے گا اور نیچے کوئی بات کر سکے؟ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصیتوں کو چنا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے جوہر دیکھ لیے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدہ ہو چکا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا، حالانکہ وہ اس وقت نوجوان تھے۔ اور پھر جو دو روایات آ رہی ہیں اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے، ایک روایت میں جو ایک یعنی تشریح میں جو حافظہ اللہ لکھتے ہیں کہ والذی یظہر ان اللہ سبحانہ وتعالی اوحى الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا جہل لن یسلم، کہ جیسا کہ لگتا ہے کہ یہ بعد کی دو روایات سے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ ابو جہل ہرگز ایمان نہیں لانے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ ہدایت لکھی بھی نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا، یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اور پھر اللہم اید الدین بعمر بن الخطاب۔ اور یہ تینوں روایات درست درجے کی ہیں، دوسری صحیح ہے، پہلی دونوں حسن درجے کی ہیں۔ تو یہ اسباب لکھے گئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، تو اس دعا کے صاحب ظاہر ہے کہ پھر اثر تو ظاہر ہوگا نا۔ تو شیخ حافظہ اللہ اپنی اس کتاب میں ان دعا کے جو اثرات ہیں ان کے ظاہر ہونے کا مقام لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر عمر بن خطاب پر کب ظاہر ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ لیلہ بنت ابی حثمہ ایک صحابیہ ہے رضی اللہ عنہا، ام عبداللہ ان کی کنیت تھی، انہوں نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا حبشہ کی طرف، اور یہ جب حبشہ کی طرف نکلنے لگی تو راستے میں ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے۔ یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ روایت بھی وہی کرتی ہیں، عن ام عبداللہ بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ قالت واللہ انا لنرحل الى ارض الحبشہ وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا اذ اقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علیہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ارادہ کر چکے تھے کہ ہم حبشہ جائیں گے، اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس دوران عمر بن خطاب آ جاتے ہیں اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہ علی شرکی، وہ اپنے شرک پر ابھی قائم تھے، وَكُنَّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ وَشِدَّةً عَلَيْنَا، اور ہم جو ہے وہ اس سے شدید تکلیف اور عذاب اپنے اوپر برداشت کیا کرتے تھے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو کافی تکلیف پہنچاتے تھے۔ إِنَّهُ لَلْإِنْطِلَاقُ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ، انہوں نے اس سے کہا کہ کیا جانے کا ارادہ ہے، یعنی جانے کی تیاری ہو گئی ہے؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، صحابیہ کہتی ہیں ہاں، وَاللَّهِ لَنَخْرُجَنَّ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی قسم ہم ضرور بے ضرور اللہ کی زمین میں نکلیں گے۔ یہ انداز بہت اہم تھا، قسم اٹھا کر کہا، آذیتمونا وقہرتمونا، تم سب نے ہم پر ظلم و جبر ڈھایا ہے، ہم پر قہر ڈھایا، ہمیں تکلیفیں دی ہیں۔ یعنی ایک خاتون عمر بن خطاب کے سامنے کھڑے ہو کر، اچھا یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قریش کو یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی کہ جب ان کے خاندان والے ان کو چھوڑ کر جاتے تھے، یعنی سب کچھ کر رہے تھے وہ، لیکن وہ یہ بات برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ہمیں چھوڑ کے جائیں ہماری وجہ سے، یعنی وہ اس کو شرمندگی محسوس کرتے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ ہم سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کی، حتی یجعل اللہ لنا مخرجا، یعنی ہم تب تک وہاں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی سلسلہ بنا دے۔ فقال صحبکم اللہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہارا ساتھی ہو۔ ورأیت له رقۃ لم اکن اراها، ام عبداللہ فرماتی ہیں کہ ان کے چہرے پر، ان کے خد و خال میں یا بات چیت میں نے جو نرمی دیکھی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ثم انصرف وقد احزنہ فیما ارى خروجنا، پھر وہ چلے گئے اور ہمارا نکلنے کے نے ان کو بڑا دکھی کیا۔ فرماتی ہیں فجاء عامر من حاجته تلک،
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں وہ تشریف لاتے ہیں جب اس کام کے لیے گئے تھے. کہتی ہیں یا یعنی فقلت یا ابا عبداللہ، اے عامر یعنی ابو عبداللہ، لو رأیت عمر آنفا ورقتہ وحزنہ علینا، کاش تم عمر کے چہرے پر ابھی ابھی جو تھا تھوڑی دیر پہلے وہ نرمی اور غم دیکھتے ہمارے سبب. قال فیطمع فی اسلامہ، یعنی وہ صحابی عامر رضی اللہ عنہ اس سے یعنی اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں فیطمع فی اسلامہ، یعنی کیا اس کے اسلام کی کا خیال آ گیا ہے؟ تو کہتی قلت نعم، ہاں. قال لا يسلم الذي رأيتي حتى يسلم حمار الخطاب، کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان نہیں لائے گا یہاں تک کہ خطاب یعنی ان کے والد کا گدھا ایمان لے آئے. یعنی اتنے سخت ہیں یہ تمہاری کہاں سے یہ امید پیدا ہو گئی؟ چونکہ عامر رضی اللہ عنہ بھی غصے میں تھے، یعنی وہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی سختی دیکھ چکے تھے تو یہ سختی کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک خطاب کا گدھا ایمان نہیں لائے گا یہ شخص ایمان نہیں لانے والا. قال یائس منہ مما کان یری من غلظتہ وقسوتہ علی الاسلام، یہ وہ سبب تھا جس کے سبب انہوں نے یہ کلام کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا ایمان نہیں لائے گا یہ شخص ایمان نہیں لا سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پھر دعوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھا، اس کا جو اثر یہاں پر ظاہر ہونا شروع ہوا. یقیناً اسباب بنتے ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا جو قصہ ہے یہ تھوڑا سا یعنی یہ طویل ہے. اس میں ایک یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اس کتاب میں حافظہ اللہ نے اس قصے کو وہ پیش کیا ہے، اور جو وہ طویل قصہ ہے وہ پھر جو آپ تلوار لے کر نکلے اور راستے میں آپ کو صحابی ملے کہ اپنے گھر کا پتہ لو اور یہ سب کچھ، اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں نہیں کیا. بس صرف انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے اندر جو اسلام کی خواہش پیدا ہو چکی تھی آلریڈی، جو چیزیں موجود تھیں اس کا تذکرہ کیا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو میں نے بھی آپ کو پہلا قصہ سنایا ہے اس قصے کے فوراً بعد عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے ان کو قتل کے ارادے سے. تو وہ جو چونکہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ الزام دھر دیا عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ جو جدائی پیدا ہو رہی ہے ہمارے خاندان میں اور یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی اصل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ انہوں نے سوچا. اب یہاں پر پوائنٹ ہے غور کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا اور ان کے نصیب میں ہدایت لکھ دی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر سوچنے تو پڑے گا نا کہ دو بندے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ عالم، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کم بیشی سے معاف فرمائے. جتنی سیرت اور صحابہ کے واقعات اور یہ تفاصیل پڑھی ہیں اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے، جو سامنے بات آتی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر تھوڑا یقین رکھتا تھا. اسے یہ خیال تھا کہ یہ نبی ہیں اور اسے قرآن مجید کے حق ہونے کا بھی خیال موجود تھا، لیکن وہ تکبر پر اٹکا ہوا تھا. وہ جو بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کی آپس کے جو چپکلش تھی اس کی وجہ سے وہ عصبیت کا شکار تھا. اسے یہ قبول نہیں تھا، یہ بات اس کو ایکسپٹ نہیں ہو رہی. یعنی وہ ہر کام میں تو کہتا کہ ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، اب اس کام میں ہم کیسے مقابلہ کریں کہ ان میں سے نبی آ گیا، اب ہم نبی کہاں سے لے کر آئیں؟ تو اس کا یہ باتیں ہیں نا یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ابو جہل کو کہیں نہ کہیں یہ بات اس کے خیال میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، قرآن برحق ہے. کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ادب کا ماہر آدمی تھا، اسے پتا تھا یہ قرآن جو ہے یہ کسی کا کلام نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ جادوگر کا جو نام دیا گیا وہ بھی اس نے نہیں دیا، یعنی اس کو اتنی جرت نہیں ہو سکی، وہ بھی اس نے کسی کے منہ سے کہلوایا کیونکہ اسے خوب علم تھا کہ یہ قرآن حق ہے اور برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پلے بڑے ہیں، ان کے سامنے پروان چڑھے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا معاملہ اس کے سامنے تھا. ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اسے یہ اندازہ نہ ہو؟ اسے یہ اندازہ تھا. سردار تھا، ڈھٹائی تھی، تکبر تھا. تکبر مار دیتا ہے بندے کو. جہاں تک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو سیرت پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیرے سے یہ بات تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھے کہ کوئی انسان نبی ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے. ان کو یہ بات ہی قبول نہیں ہو رہی تھی. یعنی ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ بنو ہاشم سے کیوں ہے تو یہ ایسا کیوں ہے.
ان کو یہ تھا کہ ایک آدمی، ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ان کے رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ قبیلہ والے جھگڑے میں نہیں تھے. اور ان کو، اور پھر دوسرا ابھی یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ ان کو وہ یعنی وہ اور پھر وہ کچھ، اگر ہم سیرت کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو قید میں ڈالا گیا، لیکن قید میں ڈالے جانے کے باوجود بھی وہ اپنی دوستی اور رشتہ داری ان سے نبھاتے رہے اور ان کی خدمت کرتے تھے. اس قید کے باوجود بھی ان کو کھانا وانا پہنچاتے تھے اور ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے رہتے تھے. بہرحال تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اخلاقاً مختلف تھا، تکبر نہیں تھا. یعنی یہ جو کچھ وہ اٹکے ہوئے تھے وہ اس بات پر کہ وہ ایمان ہی نہیں لا رہے تھے، نہ وہ یہ مان ہی نہیں رہے تھے، تو یہ سبب تھا، تکبر نہیں تھا. اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ وہ اسلام جو نہیں لاتے تھے یا نہیں لائے تھے، تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، تکبر شامل نہیں تھا. وہ بھی اسی کیٹیگری میں تھے سرے سے کہ وہ یہ بات ہی تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی نبی جو ہے وہ، کوئی انسان جو ہے وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ایسے بھی آ سکتا ہے. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی. اب ابو طالب کو اگر آپ نوٹ کریں کہ وہ اسلام نہیں لایا تھا، وہ بھی تکبر کی وجہ سے، کہ وہ آخر جب موت آئی ابو طالب کو تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مروں گا، یعنی میرے مرنے کے بعد یہ مجھے کہیں یہ نہ کہیں کہ میں موت کے خوف سے اپنا دین بدل گیا. اس کا مطلب اس کے دل میں وہ تھا کہ میں سردار ہوں، میں بنو ہاشم کے سرداروں میں سے ہوں، میرے مرنے کے بعد کہیں مجھے یہ نہ کہا جائے. یعنی ان کے نزدیک ایمان اور اسلام اس کی اہمیت نہیں تھی، وہی ایک کبر موجود تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی توفیق نہیں ملی، باوجود اس کے کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ لیجئے کس وقت تک ساتھ دیا اور کتنے مشکل مراحل میں ساتھ دیا. آپ علیہ السلام کی طرف سے ایک دیوار بنے رہے. اور عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو گھر سے تلوار لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہیں. یعنی آپ یہ غور طلب چیزیں ہیں. اب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی معاملات تو نہیں ہے نا کہ یہ ایمان لے اور یہ نہ لائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حکیم و علیم و خبیر ہے، حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اس کے فیصلے سارے درست ہیں، حق پر مبنی ہیں. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کی سبب پورا کنبہ جو ہے وہ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ پر چلا گیا اور ابو طالب نے برداشت کیا. دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، نہ صرف ارادہ کرتے ہیں بلکہ ارادے پر عمل کے لیے نکل پڑتے ہیں. ایسے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے. تو یہ بات بتاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کہیں پر بھی عین ممکن ہے اس وقت تک تکبر کی کوئی بات نہیں تھی. وہ سرے سے اسلام ہی نہیں لاتے تھے، مطلب ایمان وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے، یہ بات ہی ان کے کھاتے میں نہیں پڑ رہی تھی. تو یہ وہ سبب تھا. بہرحال یہاں پر اسلام، عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا قصہ موجود ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پر روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا اور وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا کہ ایک شخص ایک بچڑا لایا اور اس نے اس بچڑے کو ذبح کیا اور ایک چیخ کی آواز آئی. یعنی وہ کہتے ہیں اس کے اندر سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے یہ ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی. اس نے کہا کہ اے دشمن، ایک بات بتاتا ہوں جس سے مراد مل جائے. ایک فصیح خوش بیان شخص یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت. یعنی ایک آدمی ہے جو یہاں یہ بات کہتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ یہ قصہ بیان کر رہے ہیں. اور جو ہی یہ آواز آتی ہے کہ ایک آدمی فصیح ہے، وہ لا الہ الا انت کہتا ہے، تو وہاں پر جو موجود لوگ تھے وہ چونک پڑے اور چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانے والا، دیکھوں گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے. پھر یہی آواز دوبارہ آتی، یہی بات دوبارہ ریپیٹ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں کھڑا ہوا اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو یہ جو خواب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اس خواب کے دیکھنے نے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا، اور جس کا تذکرہ عمر رضی اللہ عنہ نے خود بھی کیا ہے، اور یہی ان کے ایمان لانے کا سبب ہے. تو باقی جو قصہ ہے
کہ وہ جب اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں وہ پھر فائنل وہاں پر انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تھا. تو یعنی ایک دم تو نہیں ہوتا نا. تو اسی لیے شیخ حافظہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے جو وجوہات ہیں ان کو انہوں نے یہاں تذکرہ کیا ہے اور یہاں پر پیش کیا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے جو مسلمانوں کو جو عزت ملی تو اس کے بارے میں صحابہ کے اقوال موجود ہیں. عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام پھر مسلمانوں کو پھر عزت ملی، مسلمانوں کو عزت ملی، کیونکہ انہوں نے تو پھر کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا نا کہ بھائی ہے کوئی آئے پھر سامنے کو میرا ہے. جب انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تو پھر للکارا تھا سب کو، اسی لیے ان کو تو پھر لقب مل گیا فاروق کا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، ان اسلام عمر کان فتحا، کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو اسلام لانا تھا وہ فتح تھی. وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا، اور ان کی ہجرت ایک مدد تھی. وَإِنَّ سُلطَانَهُ كَانَ رَحْمَةً، اور ان کی جو سلطانی تھی یعنی ان کی جو امارت تھی وہ رحمت تھی. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، واللہ ما استطعنا، کہ ہم نے بالکل استطاعت نہ رکھی، ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین، کہ کعبہ کے سامنے ہم نماز ادا کر سکتے، ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. عمر رضی اللہ عنہ کم و بیش 28 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کے لیے جو ان کی کاوشیں اور خدمتیں رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ان کی اپنی ایک سیرت کی، شیخ حافظہ اللہ نے ان کی سیرت کی کتاب لکھی ہے، بڑی تفصیلی زندگی رہی. تو انشاءاللہ شیخ حافظہ اللہ کے اس سیرت کی کتابوں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے اور پھر امہات المومنین کے بارے میں بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور اس سلسلے کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے. البتہ بس صرف آپ کا تعاون اور آپ کی دعائیں اس میں ضرور چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.